الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 97 ہے، جو تسلسل کے درس کا ایک حصہ ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی عظمت، 4 چیزوں کی حرمت اور 4 چیزوں کی رحمت کا ذریعہ فرمایا ہے کہ دنیا والوں 4 چیزیں عظمت والی ہیں، برکت رحمت والی ہیں، اور ان کی عظمت کا لحاظ رکھو گے تمہیں برکت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، اور ان 4 چیزوں کا لحاظ رکھو گے تو تمہیں بقا بھی ملے گی۔ اگر لحاظ تم نے چھوڑ دیا تمہاری بقا ہی ختم ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور ان میں سے پہلی چیز ذکر کر کے فرمائی کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ رب العالمین نے کعبہ کو، وہ کعبہ البیت الحرام جو عظمت والا بزرگی والا گھر ہے، حرمت والا گھر ہے، عظمت والا بزرگی والا حرمت والا جو گھر ہے، فرمایا اللہ نے اس کعبہ کو، عظمت والے گھر کو، حرمت والے گھر کو، رحمت والے گھر کو قیام للناس، ساری انسانیت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، بقا کا ذریعہ بنا دیا۔ کعبہ تو آپ جانتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے مکہ کے سرزمین کے اندر عظمت والا گھر بنایا تھا۔ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر تسلسل سے انبیاء علیہم السلام اس کو بناتے رہے، آج بھی ہے۔ اور اس کعبہ کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر سب سے عظمت والا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا عظمت والا، رفعت والا، برکتوں والا گھر اللہ نے بیت اللہ بنایا مکہ میں۔ اور پھر وہ فرشتوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے اس کا سلسلہ چلا، آج بھی موجود ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا یہ کعبہ بیت حرام ہے، حرمت والا، عظمت والا، بزرگی والا گھر ہے۔ اللہ جس کو کہے عزت والا تو وہ عزت والا ہوتا ہے، اللہ جس کو بزرگی والا، شان والا کہے وہ شان والا ہوتا ہے، اللہ جس کو برکت اور رحمت والا کہے وہ برکت اور رحمت والا ہوتا ہے۔ ہم کہیں کیا پتہ، بات ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا یہ کعبہ بزرگی والا، عظمت والا، برکت والا، رحمت والا جو گھر ہے،
اگلی بات اللہ نے فرمائی، اس کو اللہ نے کائنات کے لیے بقا کا ذریعہ فرمایا، اس کے لیے قیام کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے۔ قیام اور قوام عربی کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دوسری چیزوں کے لیے بقا کا ذریعہ بنے، دوسری چیزوں کے وجود کا جو ذریعہ بنے اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں ذکر کر کے فرمایا، اللہ نے کعبہ کو، حرمت والے گھر کو قیاماً للناس، سارے لوگوں کے لیے بقا کا ذریعہ بنایا۔ اور وہ کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ نے یہ ذکر کر کے فرمایا، ایک یہ عظمت والی چیز ہے، فرمایا اس کا لحاظ رکھو۔ تو محدثین کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں جب تک کوئی بیت اللہ کی تعظیم بجا لائے گا، بیت اللہ سے متعلق تمام اعمال بجا لائے گا، بیت اللہ سے متعلق وہاں کا طواف ہے، وہاں کی نماز ہے، وہاں ذکر ہے، اذکار ہے، عبادات ہیں، مناسک حج بھی ہیں، بیت اللہ سے متعلق مناسک حج میں بھی آتے ہیں، طواف، سعی بین الصفا والمروہ بھی آ جاتی ہے، منا بھی آ جاتا ہے، اور عرفہ بھی آ جاتا ہے، مزدلفہ بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا جب تک یہ عظمت والے بیت اللہ کی تعظیم، بیت اللہ کا لحاظ اور بیت اللہ کے متعلقات کی چیزوں کا لحاظ اعمال لوگ کرتے رہیں گے، فرمایا لوگوں کو بقا اور وجود بھی ملے گا۔ جس دن سے بیت اللہ کی تعظیم ختم، بیت اللہ کے ارد گرد کے اعمال ختم، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن نے یہ ذکر کیا اور فرمایا، اور اسی کو بحر محیط کے اندر دیگر محدثین اور مفسرین صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ اگر کسی ایک سال بھی، سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے، اگر کسی ایک سال بھی لوگوں نے سستی کر کے، لاپرواہی کر کے، غفلت برت کر کے، یا کسی دباؤ کے شکار میں آ کر بیت اللہ کا طواف چھوڑ دیا، بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا، بیت اللہ کے قرب و جوار کے مناسک اعمال چھوڑ دیے، فرمایا پوری دنیا غرق ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا بیت اللہ کا لحاظ رکھو گے، بیت اللہ کے دائیں بائیں عبادات کا لحاظ رکھو گے، اس کی برکتوں سے ساری دنیا پہ برکت چھائی رہے گی، بیت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ساری دنیا پہ رحمت چھائی رہے گی، اور بیت اللہ اور اس کی تعظیم اور اس کے اعمال ختم، دنیا ختم۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے فرمایا یہ بیت اللہ قیام للناس ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں قریب دنوں میں یہی دنیا کے لیے بڑی بڑی سازشیں، انسانوں کے لیے بھی ہوئی لیکن اسلام کے لیے بڑی بڑی سازشیں ہوتی ہیں، اللہ ان ظالموں کو اپنی سازشوں میں ناکام فرما دے۔ اس میں کرونا مصیبت بھی آ گئی، آئی تھی یا لائی گئی تھی، لیکن پروپیگنڈے کے زور سے لوگوں کے ذہنوں پہ اتنا دباؤ ڈالا گیا، جو بیمار نہیں تھا وہ بھی بیمار ہوا بیچارہ، اتنا دباؤ ڈالا ہے۔ ٹھیک ٹھاک اعصاب والا، ٹھیک ٹھاک دماغ والا بیچارہ مفلوج نظر آتا تھا، اور اسی دماغی دباؤ کے اندر آ کر مساجد کو بند کرنے کی کوششیں کی گئیں، جو برکت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، بقا کا ذریعہ ہے انسانی۔ اور پھر مسجدیں تو بیت اللہ کی بیٹیاں تھیں، اصل تو بیت اللہ بند کرنا تھا، اور بیت اللہ والے بھی تھوڑے سے متاثر ہونے لگے وہاں پر۔ اللہ علماء کرام کے اوپر کروڑوں رحمتیں کریں۔ لوگ کبھی کبھی علماء کرام کو بڑا نوچتے ہیں، لیکن یاد رکھنا عالم ربانی قوم کے لیے اللہ نے رحمت کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، اور یہ اعزاز اللہ نے پھر سب سے پہلے پاکستان کو دیا، پھر ہندوستان والے علماء کھڑے ہوئے۔ پاکستان کے علماء نے کہا ہم مساجد بند نہیں کریں گے، ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، جماعت نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہندوستان کھڑا ہو گیا، اور ان کو دیکھا دیکھی سے الحمدللہ کعبۃ اللہ بند ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ نمازیں ہوتی رہی، تھوڑی کمزوری کے ساتھ تھیں، فاصلے شاصلے چلتے تھے،
حج کے لیے بھی سوچنے لگے حج ہو یا نہ ہو۔ علماء نے کہا اگر حج چھوڑ دو گے تو دنیا کے اندر ہلاکت اور تباہی آ جائے گی، کہ قرآن کہتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ نے کعبہ کو، بیت حرام کو پوری دنیا کے قیام کا، بقا کا ذریعہ بنایا، کہ بیت اللہ کی عبادت کو قائم کرو تم بھی قائم ہو، بیت اللہ کے مناسک کو اب قائم کرو تم قائم ہو، بیت اللہ کے اگر اعمال اور ترک کر دو گے اللہ تمہیں بھی ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا۔ بیت اللہ بڑی عظمت والا ہے، یہاں کی جانے والی عبادات کی وجہ سے پوری دنیا پہ رحمت رہتی ہے، اور بیت اللہ پہ اللہ کی اتنی رحمتیں برستی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں شریک ہوتے ہیں طوافوں میں، ذکر میں، اذکار میں، اور ان کی عبادتوں کی بلندی ملتی ہے، اللہ کی رحمت پوری دنیا پہ۔ اور کعبہ ہے ہی مرکز، اور مرکز ختم دائیں بائیں ختم ہو جاتا ہے، بنیاد ختم تو سب کچھ ختم ہے۔ بیت اللہ تو مرکز ہے کل کائنات کا، تو اللہ نے اس کو قیام للناس، اور ساتھ تنبیہ کر دی لوگوں بیت اللہ کی تعظیم کا لحاظ رکھو، اس کا ادب رکھو، اس کی عبادات کا لحاظ رکھو، اس سے متعلقہ اعمال کا لحاظ رکھو۔ جیسے حج میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، عمرے میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، فرمایا ان کا لحاظ رکھو، لحاظ رکھو کہ اللہ تمہارا لحاظ رکھے گا اور تمہیں برکت بھی دے گا، رحمت بھی دے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا کرونا بھی اسی شکل کی ایک تباہی آئی تھی، لیکن اللہ رحم فرمایا، اللہ نے بچا لیا تھا۔ علماء کرام نے کچھ اعلیٰ قسم کے فیصلے کر کے اللہ کے عذاب سے دنیا کو بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دور میں بیت اللہ کی عبادات کو، اس کے اعمال کو اور بیت اللہ کو ختم کرنے کی لوگ کوشش کریں گے، دشمن، لیکن اللہ ان کو ناکام کرے گا، کہ وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت۔ آخر میں فرمایا، کتاب الفتن امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے، مسلم شریف میں بھی، دیگر کتب میں بھی، آخری دور میں ایک بادشاہ آئے گا اور وہ ٹیڑھی ٹانگوں والا، پھیڈی ٹانگوں والا ہوگا، ٹانگیں بھی سیدھی نہیں ہوں گی ظالم کی۔ اور حدیث میں پھر اس کی وضاحت آئی، چھوٹا سا قد اور شرارتی قسم کا پھیڈی ٹانگوں والا آئے گا اور بڑا بھاری لشکر لے کر آئے گا، اور غرور میں، تکبر میں آئے گا۔ مسلمان بھی کمزور پڑ چکے ہوں گے اپنے دین میں، اپنے اعمال میں، وہ کہے گا یہ اکا دکا ان کا یہ مرکز ہے، بیت اللہ مرکز ہے اسلام کا، پورے مسلمانوں کا، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ تو وہ کہے گا اس مرکز کو ہی میں ختم کرتا ہوں، کہاں اسلام، کہاں مسلمان، کہاں خدا ہے، ہماری انانیت ہے، ہماری بدماشی ہے، ہم ہیں۔ تو وہ آئے گا، اس وقت آ کر وہ بیت اللہ پر دعویٰ بول دے گا، اور بیت اللہ کو آ کر گرائے گا جس وقت، جیسے بیت اللہ کی چھت زمین پہ آئے گی کل کائنات ختم ہو جائے گی۔ فرمایا یہ کہ قیام للناس ہے، جب تک بیت اللہ قائم ہے دنیا قائم، بیت اللہ کا وجود ختم، دنیا کا وجود ختم۔ اور فرمایا وہ ابن قطن آئے گا، پھڈی ٹانگوں والا، اور یہ تباہی مچانے کی والی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عظمت والے گھر کا لحاظ رکھو، اس کی عبادات کا لحاظ رکھو، اس کی تعظیم بجا لاؤ، بے حرمتی سے بچو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج وہاں بہت سارے احباب جاتے، اللہ توفیق نصیب فرمائے، لیکن وہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگرچہ عبادات کرنے والے اللہ والے خوب عبادتیں بھی کرتے ہیں، خوب ریاضتیں بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ صحیح اعمال بھی بجا لاتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان کے اندر کمزوری اتنی آئے گی، وہ ابن قطن تو آئے گا، جب آئے گا اللہ اس سے بچائے ہم سب کو، لیکن اس سے پہلے ہماری وہاں ادب اتنا نہیں نظر آتا ہے، ہمیں وہاں بے حرمتی نظر آتی ہے، عمل تھوڑا، اور ویڈیو اور یہ کیا ہے موبائل، یہ چیزیں زیادہ۔ او خدا کا بندہ تو کہاں کھڑا ہے اور کس کو دکھانا چاہتا ہے؟ جس کے لیے کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور تیرے اعمال کی وجہ سے تیرا خاندان پورا مسلمان بچ رہا ہے، تو ان کاموں کو چھوڑ کر کن کاموں میں لگ گیا؟ ویڈیو بنانے میں لگ گیا، دنیا کو دکھاتا ہے، دکھاوے والے عمل تو ضائع ہے۔
اور پھر بیت اللہ میں تو یہ کام کرتا ہے، خدا کا بندہ، اور پھر اس میں مختلف قسم کی تصاویر، اس میں پھر ظاہر بات ہے اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور یہ بیت اللہ کی حرمت اور ادب کے بھی خلاف ہے، تو اللہ نے فرما دیا بیت اللہ کے ادب کا لحاظ رکھو گے، عزت اور عظمت کا لحاظ رکھو گے، پوری دنیا کا وجود اور بقا ہوگا۔ جب بیت اللہ کی تعظیم ختم، دنیا ختم، بیت اللہ کی عبادات ختم تو سب کچھ ختم۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اپنی توحید اور اپنی وحدانیت، اپنے دین کے لیے۔ جب دین کا مرکز ختم ہو جائے گا، دین ختم، دنیا ساری ختم ہو جائے گی۔ فرمایا 4 چیزوں کو اللہ نے وجود کا ذریعہ کیا قرار دیا، ایک بیت اللہ کو، والشہر الحرام، دوسرا حرمت والے 4 مہینے، 4 مہینوں کا لحاظ رکھو۔ لیکن ہمارے ہاں سنی بیچارہ سن ہوتا ہے نا، یکم محرم، اوئے اوئے اوئے، کون سا مہینہ آ گیا؟ محرم آ گیا، 10 محرم تک شور، اس کے بعد کیا ہے؟ جاؤ جاؤ جانے دو۔ 4 مہینے حرمت والے، فرمائے ان 4 کا لحاظ رکھو، ایک ذی قعدہ، ایک ذی الحجہ، ایک محرم، یہ 3 ترتیب سے آتے ہیں، اسلامی سال کا 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ، اور ایک رجب۔ رجب ابھی شعبان گزرا رمضان سے پہلے، اس سے پہلے رجب تھا۔ فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے، ان کی تعظیم بجا لاؤ، ان میں اعمال کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، گناہ کا وبال زیادہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا والہدی، بیت اللہ کی طرف جانے والی قربانی کا بھی لحاظ رکھو، اس کو بھی غلط نگاہ سے نہ دیکھنا اور غلط نیت سے ہاتھ نہ لگا دینا۔ والقلائد، اور بیت اللہ کی طرف جانے والے لوگ نا جانور بیچ دیتے تھے، یہ حرم میں ذبح ہوں گے، فرمایا ان کے گلے میں ہار ڈالے ہوئے، فرمایا گلے میں ہار ڈالے، ان کا بھی لحاظ رکھو۔ ان 4 چیزوں کا لحاظ تم رکھو، اللہ تمہارا لحاظ رکھ کر تمہیں بقا نصیب کرے گا۔ اللہ ہمیں دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔